بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میں ہوں حافظ گلزار عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن ود حافظ گلزار۔ آسان دینی تعلیمات پر مشتمل اس کورس میں آج کتاب تعلیم الاسلام کے تیسرے حصے سے ہم پڑھ رہے ہیں پانی کے باقی مسائل، یعنی کچھ اہم ترین مسائل ہم پڑھ چکے ہیں۔ کچھ مزید وہ اہم مسائل جو عام طور پر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتے اور ان میں کوتاہی ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، یہ وہ مسائل ہیں۔ سوال: دھوپ سے گرم ہوئے پانی سے وضو جائز ہے یا نہیں؟ جواب: جائز ہے لیکن بہتر نہیں۔ سوال: وضو کرتے وقت بدن سے پانی کے قطرے برتن میں گرے تو اس پانی سے وضو جائز ہے یا نہیں؟ جواب: وضو کرتے وقت جو پانی بدن سے گرتا ہے اگر بدن پر نجاست حقیقیہ نہ ہو تو وہ مستعمل پانی کہلاتا ہے۔ مستعمل پانی غیر مستعمل پانی میں مل جائے تو اس کا حکم یہ ہے کہ جب تک مستعمل پانی کی مقدار غیر مستعمل سے کم رہے اس وقت تک اس سے وضو اور غسل جائز ہے، اور جب مستعمل پانی کی مقدار غیر مستعمل کے برابر یا اس سے زیادہ ہو جائے تو پھر اس سے وضو اور غسل ناجائز ہے۔ سوال: اگر پانی میں کوئی پاک چیز مل جائے مثلا صابن یا زعفران تو اس سے وضو جائز ہے یا نہیں؟ جواب: پانی میں پاک چیز ملنے سے ایک دو وصف بدل جانے پر بھی وضو جائز رہتا ہے، ہاں جب تینوں وصف بدل جائیں اور پانی گاڑھا ہو جائے تو وضو ناجائز ہو جاتا ہے۔ وصف کا مطلب ہے پانی کی صفات، اور صفات تین ہوتی ہیں: رنگ، ذائقہ اور بو۔ لہذا ان تینوں صفات میں سے ایک یا دو صفتیں بدل جائیں پانی کی دوسری چیز ملنے کی وجہ سے، پاک چیز ملنے کی وجہ سے، تو وضو جائز ہوگا۔ لیکن جب تینوں صفات بدل جائیں، رنگ بھی بدل جائے، ذائقہ بھی بدل جائے اور اس کی بو بھی بدل جائے تو پھر وضو جائز نہیں ہوگا۔ سوال: اگر تالاب یا حوض شرعی گز سے 2 گز چوڑا اور 50 گز لمبا ہو، یا 4 گز چوڑا اور 25 گز لمبا، یا 5 گز چوڑا اور 20 گز لمبا ہو تو وہ جاری پانی کے حکم میں ہوگا یا نہیں؟ جواب: ہاں وہ جاری پانی کے حکم میں ہوگا۔ جاری پانی کا حکم کیا ہے؟ جاری پانی کا حکم یہ ہے کہ اس میں اگر کوئی نجاست گر جائے تب بھی وہ پاک رہتا ہے، مگر تب جب اس میں نجاست کا اثر ظاہر نہ ہو۔ سوال: اگر حوض کا کھلا ہوا منہ شرعی مقدار سے کم ہے لیکن نیچے کا حصہ اس کا بہت بڑا ہے تو وہ بڑے حوض اور جاری پانی کے حکم میں ہے یا نہیں؟ جواب: اگر حوض 10 گز لمبا 10 گز چوڑا ہے لیکن اس کے چاروں طرف یا کسی ایک دو طرف سے اس کا منہ چھپا دیا ہے تو جس چیز سے چھپایا ہے اگر وہ پانی سے اونچی اور الگ رہتی ہے تو وہ حوض ٹھیک ہے اور جاری پانی کے حکم میں ہے، اور اگر وہ چیز جس سے پانی چھپایا ہے پانی سے لگی رہتی ہے تو وہ حوض ٹھیک نہیں اور تھوڑے پانی کا حکم رکھتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ پانی کا اتنا حصہ معتبر ہے جتنا اوپر سے کھلا ہوا ہو، یعنی کسی چیز سے لگا ہوا نہ ہو، اس کی مقدار شرعی مقدار کے برابر ہونی چاہیے۔ اگر کھلا ہوا حصہ کم ہے تو نیچے سے چاہے جتنا زیادہ ہو اس کا اعتبار نہیں ہے۔ کنویں کے باقی مسائل۔ سوال: اگر کنویں میں کبوتر یا چڑیا کی بیٹ گر جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب: کبوتر اور چڑیا کی بیٹ یا اونٹ، بکری، بھیڑ کی 2-4 مینگنیوں سے کنواں ناپاک نہیں ہوتا۔ سوال: اگر کنویں میں کافر ڈول نکالنے کے لیے اترا اور پانی میں غوطہ لگایا تو کنویں کا کیا حکم ہے؟ جواب: اگر اس کافر کو کنویں میں اترنے سے پہلے نہلا دیا جائے اور پاک کپڑا سطر پر باندھ کر کنویں میں اترے تو کنواں پاک ہے، اور اترنے سے پہلے نہیں نہایا اور اپنے مستعمل کپڑے کے ساتھ اترا تو کنویں کا سارا پانی نکالا جائے، کیونکہ کافروں کا بدن اور کپڑا اکثر ناپاک ہی رہتا ہے۔ سوال: اگر کنویں پر کوئی خاص ڈول پڑا نہ رہتا ہو بلکہ لوگ چھوٹے بڑے مختلف ڈولوں سے پانی بھرتے ہوں تو اس کنویں کو پاک کرنے کے لیے کس ڈول سے پانی نکالا جائے؟ جواب: جب کنویں پر کوئی خاص ڈول نہ ہو یا کنویں کا خاص ڈول بہت بڑا یا بہت چھوٹا ہو تو ان صورتوں میں درمیانی ڈول کا اعتبار ہے۔ درمیانی ڈول وہ ہے جس میں 80 انگریزی روپیہ بھر کے سیر سے 3.5 سیر پانی سماتا ہو۔
یہاں تک تعلیم الاسلام حصہ دوم میں آئے ہوئے مسائل پر اضافہ تھا۔ اب ان سے آگے کے مسائل شروع ہوتے ہیں، یعنی جتنے بھی ابھی ہم نے مسائل پڑھے ہیں جن کا عنوان یہ تھا کہ فلاں عنوان کے باقی مسائل، فلاں عنوان کے باقی مسائل، تو یہ گزشتہ مسائل پر اضافہ تھا، یعنی اس میں کچھ وہ اہم ترین مسائل شمار کیے گئے جو معلوم ہونے چاہیے اور جو عام طور پر معلوم نہیں ہوتے۔ آج کا سبق ختم ہوا۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔